حاتم بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا تاریخی واقعہ جس کی طرف میں آپ کو سامعین محترم لے کے جانا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ اتنا پیارا ہے کہ جب سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس میں نبی پاک کا علم ملتا ہے، نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے کہ اس واقعے میں کون کہاں ملے گا، کہاں ملاقات ہوگی۔ مفتی صاحب آپ اشارہ سمجھ گئے، میں چاہتا ہوں کہ وہ روزہ خاک کے مقام پہ کریم آقا علیہ السلام جو اشارہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معیت میں صحابہ کو بھیجا، میں چاہتا ہوں اس واقعے کی طرف ذرا وضاحت فرمائیے۔ ایک وہ جب آپ سفیر بن کے مصر گئے، اور دوسرا یہ واقعہ، یہ دو وہ ہیں جو حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو بہت نمایاں کرتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کا پس منظر تو صلح نامہ حدیبیہ تھا، کہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپ ایک دوسرے کے پر چڑھائی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد پھر کچھ قبائل جو تھے ان کو اختیار دیا گیا تھا، جو چاہیں وہ مدینہ ریاست مدینہ کے حلیف بن جائیں، جو چاہیں مکہ کے حلیف بن جائیں۔ تو خیر کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے یہ معاہدہ توڑ دیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ آٹھ درمی پر اتر آئے تھے۔ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فائنلی اللہ کے حکم سے، نبی کا کوئی کام بھی اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، آپ نے مکہ پر چڑھائی اور مکہ کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اور تیاریاں شروع کر دی۔ اچھا، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا تھا، انتہائی مخفی رکھا تھا، اپنے قریبی جو ساتھی تھے انہیں بھی نہیں بتایا تھا، چونکہ ٹارگٹ اتنا بڑا تھا، مہم اتنی بڑی تھی، پروگرام جو ہے وہ بہت اہم تھا۔ تو جب فائنلی تیاری ہو کے جب نکلے گا اللہ کا محبوب، محبوب کے غلام، تو پھر تو پوری کائنات کو پتہ چل جائے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخفی رکھا اس بات کو۔ لیکن حاتم بن ابی بلتعہ جو تھے یہ بہت زیرک شخص تھے، بہت دور اندیش ہستی تھے، حالات کا تجزیہ کر لیا کرتے تھے، بھانپ لیتے تھے بات کو، جانچ اور پرکھ میں بڑی مہارت رکھتے تھے، سمجھ لیتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ عام طور پر جملہ کہ اس خاموشی کے پیچھے طوفان چھپا ہے، تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ ٹائم گین کیا ہے وہ صلح نامہ حدیبیہ میں، جو ہم نے پہلے بھی کہا کہ حکمت تھی، تو اس کے پیچھے اب یہ ہے کہ آپ تیاریاں کر رہے ہیں اور فائنلی آپ چڑھائی کریں گے۔ ان کے سارے رشتہ دار اعزاء و اقربا مکہ میں تھے، ان کے اہل خانہ مکہ میں تھے، ان کے بچے، اچھا ان کے بچے تھے مکہ میں، خود تو یہ باہر سے آئے تھے، یمن سے آئے تھے اعزاء و اقربا، میں نے کہا یعنی ان کے بچے، ان کی بیوی وہ مکہ میں تھے، خود یہ یمنی النسل تھے، یمن سے تھے، تو ادھر آ کے ٹھہرے تھے۔ ان کو یہ خیال آیا کہ باقی جتنے بھی مہاجر صحابہ ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے، ان کے تو عزیز رشتہ دار، محلہ دار، یار وہ مکہ میں ہیں، تو اگر وہ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے آئے ہیں تو وہ ان کا خیال رکھیں گے، لیکن میرا کوئی نہیں ہے۔ ادھر سے ایک کنیز ادھر آئی ہوئی تھی ابن خطل کی، وہ امداد کے لیے اور مانگنے کے لیے مدینہ المنورہ میں، وہ واپس جانے لگی، تو حاتم بن ابی بلتعہ نے ایک خط لکھا اور وہ خط اس عورت کو دیا اور کہا کہ یہ چھپا کے لے جانا، چونکہ یہ ایک جو انوائرمنٹ یا وہاں کی جو فزیکل سچویشن تھی اس کے مطابق باقیوں کے اعزاء و اقربا وہاں تھے، یہ باہر سے آئے تھے، تھا نہیں کوئی، تو اولاد، بیوی بچوں کی قبائل تھے، ان کے رشتہ دار تھے، یہ کفر بھی نہیں تھا معاملہ، صرف یہ بات تھی۔ اور پھر اس کے بعد ان کا یہ تھا، ایمان یہ تھا کہ انہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا، اب ہو کے رہے گا۔ اچھا، انہوں نے خط لکھ دیا، اس عورت کو دیا، وہ لے کے چلی۔ اب لطف کی بات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے، وہ لے کے نکل گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو بلایا، حضرت زبیر ابن عوام کو بلایا، حضرت مقداد کو بلایا، فرمایا علی ان کو لے کے جاؤ، ایک عورت خط لے کے نکلی ہے، اللہ اکبر، اور فرمایا وہ خط اس سے واپس لے کے آؤ اور وہ تمہیں روضہ خاک کے مقام پر ملے گی۔ اللہ اکبر، روضہ کہتے ہیں باغ کو، خاک اس کا نام تھا، صحیح ہے، تو کہا خاک نامی باغ میں ملے گی۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورت کے جانے کا بھی علم ہوا،
حاتب بن ابی بلتا کے خط دینے کا بھی علم ہوا، جی اس عورت کے خط لے جانے کا بھی علم ہوا، اور آقا کریم اپنی نگاہ سے جس طرح ایک آج کل کیمرے لگے ہوتے ہیں، جی کیمرے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں، میرے آقا اس کی منزلوں اور مرحلوں کو بھی دیکھ رہے تھے، اور یہ بھی پتا تھا کہ وہ کس سپیڈ سے جا رہی ہے، میرے یہ غلام کس سپیڈ سے جائیں گے، ان کا ٹاکرا کہاں ہوگا۔ واہ واہ واہ، فرمایا تمہیں وہ خاک باغ میں ملے گی۔ صحیح صحیح۔ اب حالانکہ آگے مفتی صاحب جانے والا جا رہا ہے، راستے میں رک بھی سکتا ہے، بدل بھی سکتا ہے، راستہ چینج بھی کر واہ سکتا واہ ہے، واہ۔ ٹائمنگ لیکن مختلف ہو نگاہ سکتی مصطفیٰ ہے، میں ہر چیز ہے، تیرے واہ منہ واہ۔ سے جو نکلی وہ بات ہو کے بات رہی۔ ہو کے رہی، دن کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے رہی، یعنی وہاں پھر ملاقات ہوئی۔ رک کیسے سکتا ہے، صحیح۔ رک کیسے سکتا ہے، میرے آقا کی زبان سے نکلے تو سورج کو طلوع ہونے کی، غروب ہونے کی اجازت نہیں ملتی کہ مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جب تک پورے نہ ہو جائیں سورج کو غروب ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابہ کا ایمان دیکھیے، حضرت علی کا ایمان دیکھیے، میں حضرت زبیر کا ایمان دیکھیے، حضرت مقداد کا، انہوں نے سواریوں پر بیٹھے اور ایڑی لگائی اور نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ کسی اور جگہ ڈھونڈا، وہ وہیں سیدھے پہنچے آنکھیں بند کر کے، وہاں جب وہاں پہنچے تو وہاں وہ عورت موجود تھی، اریسٹ کر لیا، راستہ روکا، اس کا گرفتار کیا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، خط لاؤ۔ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ اس نے کہا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تمہارے پاس خط ہے نکالو۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تلاشی لینے پر مجبور نہ کرو، اللہ اکبر، ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، واہ واہ واہ، ہم عورتوں کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلموں کی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے وہ خط نکال دو، وگرنہ میں مجبور ہوں گا وہ خط نکالنے پر اور تلاشی لینے پر۔ تو اب عورت نے جب دیکھ لیا کہ یہ بالکل 100% سے بھی اوپر ان کا یقین ہے، یہ ٹلنے کے لیے اور ادھر ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، تو اس نے بال اپنے کھولے بالوں میں سے خط نکال کے دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط تامہ لے کے نکلے نا، تو کسی نے پوچھا علی اتنا یقین کیسے تھا کیا کہنے، سبحان اللہ، کہ عورت کے پاس خط ہے؟ آپ نے کہا وہ انکار کر رہی ہے، آپ کہتے ہیں میں مجبور ہو جاؤں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر واہ واہ، قرآن نہ بدلا جائے گا، صحیح، قول محمد ہے قول خدا، بے شک، فرمان نہ بدلا جائے گا، کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کا کہا ہوا چینج نہیں ہو سکتا۔ اچھا مفتی صاحب یہاں یہ ایک بڑی اہم بات ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تھی وہ کافرہ مشرکہ، لیکن کہا تلاشی لینی ہے تو حیا کی وجہ سے اس نے وہ خط نکال دیا، خط نکال دیا، یہ اس سے بڑی اہم پہلے۔ بات ہے، ہاں یہ بڑی، یہ فطرت ہے، یہ پردہ، صحیح، یہ حیا، یہ فطرت ہے، جی۔ اور فطرت، اب اس میں باتیں بڑی آ رہی ہیں لیکن میں یہ کمپلیٹ کر دوں چونکہ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی، مجھے اجازت دیں صرف تھوڑی سی۔ تو حضرت علی لے کے واپس پہنچے نا، تو حضور نے خط وصول کر لیا، حضرت سرکار نے حضرت حاتب بن ابی بلتا کو واہ واہ، بلایا اور ان کو صفائی کا موقع دیا۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا خدا گواہ ہے اور آپ جانتے ہیں میرے ایمان اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے صرف یہ ہیلا کیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اگریسو شخصیت تھے، اٹھے تلوار لے کے، اللہ تو میرے نبی نے فرمایا نانا عمر تم جانتے نہیں یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اور فرمایا جو اس نے بات کہی ہے اللہ کی بارگاہ سے بھی شہادت آئی ہے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا میں ان کی اس معذرت، اس عذر کو قبول کرتا ہوں، حاتب بن ابی بلتا کے ایمان اور اخلاص میں شک نہ کیا جائے۔ اور حضرت حاتب بن ابی بلتا نے جب یہ سنا تو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے اور میرے آقا نے اپنے دامن رحمت میں مجھے کس طرح چھپا لیا۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے مفتی صاحب۔